اللہ اکبر۔ جی اب دیکھیے ہاتھ باندھنے میں ہمارے پاس 4 طریقے ہم نے آپ کو بتائے تھے کہ ہاتھ اگر آپ کو سب سے پہلے باندھنا ہے تو آپ جو ہے یہاں پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں۔ ایک تو زرا والی حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے زرا پر ہاتھ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی زرا پر رکھا اس طرح سے، تو یہ پہلا طریقہ ہو گیا کہ آپ زرا پر ہاتھ رکھیں اور اس کو سینے پر باندھیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ زرا کو پکڑیں، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑا کرتے تھے، یہ آپ نے پکڑ لیا زرا کو، یہ دوسرا طریقہ ہوا کہ آپ زرا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پکڑتے تھے، یہ زرا کو آپ نے پکڑا، یہ دوسرا طریقہ ہو گیا۔ اور یہ صحیح طریقے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ اس طرح سے صرف ہاتھ رکھیں زرا پر، یا دوسرا طریقہ آپ زرا کو اس طرح سے پکڑیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور دونوں روایتیں، دونوں دلیلیں ہم نے آپ کو اس وقت دے دی تھی جب ہم نماز کا طریقہ آپ کو بتا رہے تھے۔ اس کے بعد تیسرا طریقہ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ کی کلائی کو، یعنی دائیں ہاتھ کی کلائی کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھتے ہیں۔ جیسے یہ دایاں ہاتھ ہے آپ کا، یہ بایاں ہاتھ ہے، یہ دائیں ہاتھ کی کلائی کو آپ نے بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھا اور یہاں پر سینے پر آپ نے اس کو باندھ لیا۔ یہ تیسرا طریقہ ہے کہ آپ نے دائیں ہاتھ کی جو آپ کی کلائی ہے نا، اس کلائی کو آپ نے بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھا اور پھر باندھ لیا۔ یہ تیسرا طریقہ ہوا ہاتھ باندھنے کا۔ ایک اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے پکڑ لیں، کلائی پر رکھیں، آپ بائیں ہاتھ کی کلائی پر دائیں ہاتھ کی کلائی کو رکھیں اور پھر اس کو ایسے پکڑ لیں، اس کو ایسے مضبوطی سے پکڑیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ نے اس کو ایسے پکڑا تھا۔ تو یہ 4 طریقے ہوئے۔ ایک تو زرا پر آپ ہاتھ رکھیں، دوسرا زرا کو آپ مضبوطی سے پکڑیں، تیسرا یہ کہ آپ کلائی پر کلائی رکھ کر کے کلائی پر ہاتھ رکھیں ایسے ہی، اور چوتھا یہ کہ آپ اس کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ یہ 4 طریقے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو غلط طریقے ہیں، جو بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ بہت زیادہ اوپر لے چلے جانا، اس طرح سے بہت زیادہ اوپر لے کے جا کر کے ہاتھ باندھ لینا، کندھے اچک جا رہے ہیں، دیکھیے ابرار بھائی کے کندھے اوپر آ گئے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کیا کرتے تھے، آپ کے کندھے ایسے اونچے نہیں ہوتے تھے، نارمل سمپل آپ کھڑے ہوتے، اور جیسے ہم نے طریقہ آپ کو بتایا سینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہاتھ باندھتے تھے، اور اس طرح سے بہت زیادہ۔ اور ایک طریقہ ہمارے ہاں بہت سارے بھائیوں میں رائج ہے، وہ یہ کہ وہ ایسے کرتے ہیں کہ 3 انگلیاں اوپر رکھتے ہیں، ایک انگلی نیچے ایک اوپر دکھ رہا ہے آپ کو، یہ 3 انگلیاں انہوں نے ایسی رکھی، ایک نیچے سے پکڑا ایک اوپر سے پکڑا۔ یہ طریقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس طرح سے پکڑنا کہ آپ 2 انگلیوں کو نیچے اوپر رکھیں اور پھر 3 انگلیوں سے ایسے سامنے رکھیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ اور جیسے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایتوں کے تعلق سے جو حضرت علی کی آئی ہے، ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ اس میں ایک راوی ہے جو ضعیف ہے، جس کو اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے، وہ ساری روایتیں جو ہے ضعیف ہے۔ تو یہ ہمارا ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ ہوا۔ یہ 4 طریقوں سے آپ انشاءاللہ ہاتھ باندھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے ہاتھ باندھ لیا، تکبیر تحریمہ کہہ دیا، ہاتھ باندھ لیا، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟